یہاں پہ بھی نون آ گیا نا, جہاں پہ بھی نہدی آ گیا, نحنو آ گیا, نشاؤ آ گیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, ہماری طرف سے, ہم من نشاؤ, جس کو ہم چاہیں, من عبادنا, تم تمام انسانوں میں سے, تم سلیوز میں سے, انسان بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلیوز کہہ رہے ہیں. لیٹس اسیوم آج میں ویڈیو آن کروں اور میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, گلے میں توق ہو, آپ کہیں یہ کیا ہے, میں کہوں یہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے, یہ اسلام ہے, آپ کہیں یہ کون سا اسلام ہے, what sort of Islam gives you these sort of shackles? I say these are not shackles. This is my surrender. آپ کو یہ آیت چونکا دے گی, it will shock you, it will shock your very soul. کیونکہ پہلے جو لفظ میں کیا اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, الا وحی او من ورائی حجاب, یہاں پہ کسی نبی کا ذکر نہیں ہے, کسی فرشتے کا ذکر نہیں ہے, یہاں کسی بینگ کا, there is nothing that exists between you and your Lord but a veil, a حجاب. ساری عمر ہم دعا کرتے رہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صراط مستقیم کا راستہ ہم دیتے ہیں, من نشاء من عبادنا, ہم دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں تم سلیوز میں سے, جعلنا. اور یہ وہ مقامات ہیں قرآن پاک کے جو آپ کے شعور کو لفٹ دیتے ہیں, and your wisdom, your intellect touches the clouds of the wisdom of the Almighty, where intuition's lightning is constantly striking. جہاں ورڈ آ گیا روح کا, بہت طلب بات ہے, please pay very very carefully pay attention to this. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ امر ربی کو اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, this is exactly what's reflecting on this ayah. ذیل ہے روح, وہ انفارمیشن, نالج, وزڈم, انٹلیکٹ, انٹویشن, الہام, یہ وہ ساری چیزیں, وہی کرامت, معجزہ, یہ سب روح کے اندر موجود ہے. رب جس کو چاہتا ہے, من نشاء من عبادنا, وہ اس کے اوپر جعلنا نور نہدی بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو ہیو اے اسمال فین مومنٹ, کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کی. الحمدللہ اب ہو رہی ہے آخر کار. تو بٹ آئی رادر کنٹین مائی ایکسائٹمنٹ بیکاز کلاس کا ایک ڈیکورم بھی مینٹین کرنا ضروری ہے. تو کوشچن کی طرف آتے ہیں. اچھا لیکچر 1 میں, جی سر لیکچر 1 کے اندر آپ نے کوشچن آنسر سیشن میں نا سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر کیا تھا, اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ دعائیں ہیں, یہ سورہ نہیں ہے. تو اس سے میرے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنس جو ہے وہ ارائز ہوئے. کوشش کروں گی سم اپ کر سکوں. جیسے میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ قرآن کی جو 1 لائنر دعائیں ہیں جو ہم معمول زندگی میں پڑھتے آ رہے ہیں, بچپن سے ہم نے سیکھی ہیں, تو وہ آیات بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں اتری تھیں, جبریل امین لے کر آئے تھے. تو یہ جب آپ نے بتایا کہ یہ سورہ جو تھیں یہ دعائیں تھیں ایکچولی, تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی مطلب جو بھی طریقہ کار ہے اللہ کا کلام کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ وحی کی صورت ہی ہوتا ہے. تو ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ کہ کیا قرآن ہے اور کیا دعا ہے. دوسرا ایک چیز اور بھی تھی کہ اب مجھے نہیں پتا یہ دوسرا پارٹ الاؤڈ ہے یہاں پر ڈسکس کرنا یا نہیں, بٹ آئی ڈو نو کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے اس ٹاپک کو زیادہ ڈسکس کرنا, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن میں ایڈ کیا, ان دونوں دعاؤں کو ایز اے سورہ. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر فرقہ ہی ان کو صورتوں کے طور پہ ہی ایکسیپٹ کرتا ہے. میں نے مطلب کبھی میں نے اختلاف نہیں سنا اس بارے میں. تو یہ بھی ایک کنفیوژن تھی, تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا کلیئر کر دیں. اچھا دیکھیں, آقا علیہ السلام کی زندگی میں آقا علیہ السلام پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اے نبی آپ خود سے کچھ نہیں بولتے, آپ وہ بولتے ہیں جو رب آپ سے بلواتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے جو بلواتے ہیں آپ وہ بولتے ہیں. تو ایوری تھنگ جو بھی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے, باقاعدہ ارشاد فرماتے تھے, وہ چاہے حدیث قدسی کی صورت میں بیان کریں یا چاہے تلاوت کر کے اس کی قرآن کی صورت میں بیان کریں, وہ سب وہی ہے. پہلے ایک وہی کا کانسیپٹ سمجھ لیں. وہی اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی روح سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیس دیں. وہی کوئی آسمان سے کسی کاغذ یا کسی ریٹن شیپ میں نہیں جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آقا علیہ السلام کو کی روح سے وہ ایکسیس دیتے تھے جتنا ایکسیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت کہ وہ ایکسیس ملے اور روح سے وہ نالج باہر آئے. روح از دا سورس, روح از لائک اے USB انسرٹڈ ان یور لیپ ٹاپ. اس میں سے جو فائلز ایکسیس, جس کے اوپر پاس ورڈ لگا ہے وہ آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. جب آپ کو پاس ورڈ ملے گا تو آپ وہ فائل فولڈر اوپن کر سکتے ہیں. اسی طرح روح ایک علم کا ذخیرہ ہے جس میں سے whenever Jibreel alayhi salam would come by the will of the Almighty, he would then unlock certain files and folders and give you and grant you the access of certain files. یہ ہے وحی کا
میکنزم وہی ایسے تمام انبیاء علیہ السلام پہ اترتی تھی کہ وہ شرح صدر ہوتی تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو بارہا بیان کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دیں, کسی کو حکمت دیں, کسی کو میسج دیں, کسی کو وحی دیں, تو وہ اس امر ربی کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز, ہر حکم کی انفارمیشن, حکم اٹسیلف. سورہ شعراء کی آیت 52 ہے, یہ کھولیے گا. جی میں نکالتی ہوں. سوری, سورہ شورا آیت اس کو آپ سب نے نا ذرا سمجھنا ہے. میں جب یہ آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھاؤں گا, آپ نے یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو ایک خوبصورت چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی ایک بڑا ہی خوبصورت ایکسیس دیا ہوا ہے. اتنا خوبصورت ایکسیس دیا ہوا ہے جس کو ہم نہیں لیتے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ہمارے مین سٹریم علماء اس طرف لے کے نہیں جاتے. شاید وہ کوئی اپنا جسٹیفائڈ حکمت ہو ان کی جو میری سمجھ سے بالا ہو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے ہمیشہ کے لیے. شورا, اچھا کہیں میں آپ شعراء میں نہ چلے جائیں, شاعروں والی نہیں, شورا, مجلس شورا والی, سورہ شورا. جی ٹوٹل 53 آیات ہیں اس کی, جو میں سیکنڈ لاسٹ آیت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی اب آپ نے یہ نا سب نے اس کو نا بڑے ہی غور سے دیکھنا ہے. These verses really change people's lives. جب آپ when you come to comprehend these verses, it changes your lives altogether. اور یہ وہ مقامات ہیں قرآن پاک کے جو آپ کے شعور کو لفٹ دیتے ہیں, and your wisdom, your intellect touches the clouds of the wisdom of the Almighty, where intuition's lightning is constantly striking. جہاں پہ انٹویشن کی لائٹننگ اسٹرائک ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا انٹلیکٹ ڈرا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جب آپ تخیل اور تفکر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, then your thought is lifted. It goes to the clouds of the wisdom of the Almighty, where there's a constant lightning going on of intuition, where the intuition of the Lord Almighty touches the intellect of a man. وہ مقام ہوتی ہے جس کو وجد کہتے ہیں تصوف میں, وجد اللہ, جہاں پہ کشف ہوتا ہے اور جہاں پہ یو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے, where you reunite with the existence of the Almighty. یہ قرآن پاک میں وہ مقامات پائے جاتے ہیں, those intellectual standpoints. یہ 52 آپ نے کھولی ہے, اس کو کنٹینیو کر کے 51 پہ لے آئے تو اس سے پیچھے والی آیت کا کانٹیکسٹ مل جائے گا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں, انتہائی خوبصورت ڈائلیکٹ میں. واہ سبحان اللہ. وما کان لبشر ان یکلمہ, نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام. اللہ تعالیٰ does not speak. It is not possible for man to speak to the Lord. وما کان بشر ان یکلمہ اللہ الا, کیسے, سوائے کس چیز کے, ہاؤ از, واٹ از دا میکنزم, الا وحین, سوائے وحی کے. آگے ورا ورڈ یوز ہو رہا ہے, ورا. اگر آپ ورا پہ کرسر لے کے جائیں نا تو وہ کچھ چھپی ہوئی چیز, انویل ہونا کسی چیز کا. الا وحین او من ورائی حجابن, پردے کے پیچھے سے وحی آتی ہے. سمجھنی ہے, God does not speak to man. Man cannot speak to the Lord Almighty until a wahi comes from behind the veil. Ek surat, that's the first condition. Second, yursila rasulan. Second state کیا ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے.
یرسل means ارسال کرنا, to post, to send, to send a messenger. یرسل means to send, رسولاً messenger. یا وہ پردے کے پیچھے سے from behind the veil he speaks, وہی بھیجتا ہے, یا وہ رسول بھیجتا ہے. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ, جو اب سمجھنے بات, جو آپ کو اللہ کی اذن سے, اللہ کی پرمیشن سے, اللہ کی اجازت سے میسج اکراس کرتے ہیں. ما یشاء انہ علی حکیم. یہاں علی کتنا ایپٹلی یوز کیا اللہ تعالیٰ نے, انہ علی حکیم. اب سمجھنے آپ نے بات. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں there are three ways that you can communicate with your Lord and the Lord communicates with you. He starts by saying there is no possible way for you to communicate to the Lord unless or until what happens? The veil, behind the veil something comes to you or a Rasul comes to you. اب مجھے یہ بتائیں, all of you, آپ کو یہ آیت چونکا دے گی, it will shock you, it will shock your very soul. کیونکہ پہلے جو لفظ میں کیا اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, اِلَّا وَحْيٍ أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. یہاں پہ کسی نبی کا ذکر نہیں ہے, کسی فرشتے کا ذکر نہیں ہے, یہاں کسی being کا, there is nothing that exists between you and your Lord but a veil, a hijab. Behind the hijab comes a wahi. Or second option, a prophet comes with a message and sends wahi بِإِذْنِهِ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. یہاں پہ بھی کیا چیز ہے, ریویل ہونا. اف یو پٹ دا کرسر ٹو فیوحی, آپ کرسر لے کے جائیں گے تو اس پہ کیا لکھا آئے گا, ریویلز. یہ 2 دفعہ ریویل آ گیا, وحین او من ورائی حجابن, وہاں پہ ریویل آیا ہے. پھر جو رسول میسج لے کے آیا ہے وہ بھی باذن ہی, اللہ کی اذن سے آپ کو ریولیشن دے رہا ہے. اور پھر ما یشاء انہ علی حکیم. اب تھوڑی دیر کے لیے نیچے آئے سیکنڈ پہ, اب آپ نے سمجھنی یہ کانٹیکسٹ آ گیا, پری ٹیکسٹ آ گیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ ورڈ آ گیا روح کا, غور طلب بات ہے, پلیز پے ویری ویری کیئرفلی پے اٹینشن ٹو دس. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ امر ربی کو اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. This is exactly what's reflecting on this ayat. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, and so we have sent to you a revelation by our command. إِلَيْكَ رُوحًا, إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, by the amr of the Lord Almighty. ما كنت تدری, تدری کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈ, ادراک. ما كنت تدری مل کتاب, اور تم کتاب کو کیا جانتے تھے. What would you know, what did you know of the book before we revealed it upon you, O prophet? If you want to put a prophet in brackets here, if you want the Quran to speak to you, it says the same thing to you. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا, کیا ایمان بھی نہ پتا چلتا, بلیف بھی نہ پتا چلتا آپ کو, اور نہ ایمان پتا چلتا, نہ کتاب پتا چلتی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ. یہ سمجھنی ہے بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي. نَهْدِي کا مطلب ہے گائیڈ, ہدایت سے. نَهْدِي جب میں ہم کریں, جب بھی اللہ تعالیٰ یوز کریں گے نَحْنُ, ہم نے کیا, نَهْدِي ہم نے ہدایت دی. وَلَكِنْ بٹ, یا لیکن, جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ, لیکن ہم نے جعلنا ہوتا ہے کلیئر کر دینا, کھول دینا, عیاں کر دینا. جعلناہ نور نہدی بہ من. تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بڑا کریں. نہدی بہ, اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من نشاء, دیکھیں یہاں پہ بھی نون آ گیا نا, جہاں پہ بھی نہدی آ گیا, نحنو آ گیا, نشاء آ گیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, ہماری طرف سے ہم. من نشاء, جس کو ہم چاہیں, من عبادنا, تم تمام انسانوں میں سے, تم سلیوز میں سے. انسان بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, سلیوز کہہ رہے ہیں.
لیٹس اسیوم آج میں ویڈیو آن کروں اور میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توق ہو، آپ کہیں یہ کیا ہے، میں کہوں یہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے، یہ اسلام ہے. آپ کہیں یہ کون سا اسلام ہے؟ What sort of Islam gives you these sort of shackles? I say these are not shackles. This is my surrender to the Almighty, to the will of the Almighty. Now these chains are in the hands of my Almighty. جہاں اللہ تعالیٰ مجھے چاہیں گے لے جائیں گے. اب آخری جملہ دیکھیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. توبہ توبہ توبہ، ساری عمر ہم دعا کرتے رہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صراط مستقیم کا راستہ ہم دیتے ہیں، من نشاء من عبادنا، ہم دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں تم سلیوز میں سے. جعلناہ نور نہدی بہ، ہم عیاں کرتے ہیں، ہم ریویل کرتے ہیں فرام بیہائنڈ the veil the نور آف ہدایت. وی ڈو دیٹ. وہ ویل کیا ہے؟ وہ باطن ہے جو آپ اس مسٹیسزم میں ڈسکس کر رہے ہیں. باطن وہ ویل ہے، روح وہ انفارمیشن، نالج، وزڈم، انٹلیکٹ، انٹویشن، الہام، یہ وہ ساری چیزیں، وہی، کرامت، معجزہ، یہ سب روح کے اندر موجود ہے. رب جس کو چاہتا ہے من نشاء من عبادنا، وہ اس کے اوپر جعلنا نور نہدی بہ کرتے ہیں. وہی مل کتاب والایمان، یہ سب کچھ ہر چیز کا ادراک. ما کنت تدری، تم کیا جانو، what do you know unless وما ادراک what do you know of unless God جعلنا نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم کر دیں. Unless that happens to anybody, be it a prophet, be it a saint, be it the family of the prophet, be it the companions of the prophet, be it us mere mortals, mere عبادنا، ہم جو عام سے nobody، modest سے، عاجز سے عبادنا ہے، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ چیز عیاں کرتے ہیں from behind the veil. یہ ہے سورہ شورى کی آخری آیات. اور اب نیچے آپ دیکھ لیں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا، یہ دیکھیں یہاں تسیر ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، تسیر الامور الی اللہ، تسیر الامور. یہ وہ مقام ہے. These are the standpoints, the intellectual standpoints. الی اللہ تسیر الامور. یہ ڈائریکشن بتا رہے ہیں کہ اس جگہ کی جہاں پہ امر ربی، جہاں پہ تمام امور، جہاں پہ تمام میٹرز دیٹ آر ڈیکریڈ بائی دی لارڈ آلمائٹی، the direction of that is the direction صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، the Lord of all everything. یہ اس کا رستہ ہے. It is the end destiny, the destination point of our Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Soul will eventually go there. It is us to benefit from the soul as much as we possibly can. ہم اس کو ایکسس کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور اس کو میڈیٹیٹ کریں. نماز جو ہے اس کو ایک ایسا اللہ اور اپنا بانڈ بنائیں کہ روح کا ایکسس ہمیں ملے. تو صراط مستقیم یہ لکھا ہوا پڑا ہے آپ کے سامنے پچھلی آیت میں کہ صراط مستقیم کیا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ لکھا ہوا ہے سامنے. This happens only from behind the veil. روح is how. اب سوال پہ آ جاتے ہیں آپ کے کہ کون سی چیز وہی ہے، کون سی چیز حدیث قدسی ہے، کون سی چیز ان کے ایوری ڈے میٹر ہے. تو ایک دفعہ آقا علیہ السلام میٹس کمپینین آف ہز، اور وہ کھجور کی کاشت کر رہے ہوتے ہیں، کسی فروٹ کی، سوری شاید کھجور ہی تھا. He was planting some fruit. تو وہ آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ I'm planning on planting this fruit. Can you give me some guidance؟ آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میں کیسے لگاؤں. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کیسے اس کو کرتے ہیں، لیکن اگر تم اس کے بیج کو، the seed of it, if you hide it, conceal it in the leaf of it، اس کے پتے میں چھپا کے دباؤ گے تو شاید اس کی کاشت بہتر ہو جائے. اور وہ نہیں ہوتی، وہ پوری کی پوری اس کی کراپ خراب ہو جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام سے کہتا ہے میں نے آپ کا مشورہ لیا، I heard, listen to what she said and my crop was all wasted. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں not everything that I say is wahi. I will tell you what is wahi. I will tell you what is hadith qudsi. I will tell you what's a command, and I will tell you what I say to you in general. So the differentiation between a wahi and an everyday matter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the only person, the only being that can clarify that is the being himself, the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. انہوں نے جب یہ باتیں اپنے اہل بیت علیہ السلام کو اور اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو بتائیں تو ان لوگوں تک یہ میسج آیا. اب آتے ہیں آپ کے اس ٹاپک پہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس
when the Quran was being compiled at the time of Uthman radiallahu ta'ala anhu, so there was a very healthy critical debate between Maula Ali alayhi salam, Hazrat Abdullah bin Masud radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhu, Usman radiallahu ta'ala anhu, Zaid radiallahu ta'ala anhu. There were plenty of very, very finest people of that time of the history of mankind वहाँ पे मौजूद थे. So there were certain things that Usman radiallahu ta'ala anhu نے قرآن میں ایڈ نہیں کی. تو مولا علی نے کہا کہ آپ یہ ایڈ نہیں کر رہے تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر بیان کی ہے صورتوں کی, یہ آپ ایڈ کر دیں تاکہ لوگ کوئی اور تفسیر نہ نکالیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تفسیر بھی ایڈ کر دی تو the Quran will be so huge, so there would be so many chapters in the Quran that ابھی بھی I'm concerned that people would not read it, اس کو بوجھ نہ سمجھیں, اس لیے میں نے وہ چیز نہیں ڈالی. تو پھر انہوں نے کہا تو آپ نے یہ دو صورتیں, یہ دعائیں کیوں ڈالی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ دعائیں میں نے اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ دعائیں ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بلیک میجک کی انڈیکیشن آئی تھی کہ کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے مولا علی, یہ دعائیں تب آئی تھی. اگر ہم نے ان کو دعاؤں کے چیپٹر میں ڈال دیا تو لوگ ان کو بہت ان کی سگنیفیکینس کو نلیفائی کریں. I'm adding this, تو یہ باہمی مشاورت سے it took 30 years almost, 26-27 years for Khulafai Rashidin to compile Quran. From Abu Bakr Siddiq Anhu's time there was a copy, there were 2 copies at that time. Then Umar کے دور میں those 2 copies plus a third copy of Maula Ali existed. پھر عثمان کے دور میں یہ 4-5 copies تھیں جو سب نے بنائی, compilation بنائی, اور اس ایک پہ پھر سب متفق ہو گئے. Everybody agreed to the final draft of the Quran. اور اس میں یہ دعائیں صورتوں کی صورت میں ہی ایڈ ہوئی تھیں کیونکہ تھی یہ وحی کی صورت میں ہی آئی تھی. جبرائیل علیہ السلام یہ دعائیں اس ٹائم لے کے آئے تھے جب بلیک میجک کی انڈیکیشن ہوئی تھی, اور اسی کی وجہ سے بلیک میجک نہیں ہوا تھا, ٹوٹ گیا تھا. تو اس لیے ان کو صورتوں کا درجہ دیا گیا ہے جس پہ مولا علی بھی جب متفق ہو گئے ہیں تو پھر میرے جیسے آدمی کو تو ویسے ہی ہر پہ آخر ہو جاتا ہے جب مولا علی متفق ہو جاتے ہیں. تو فار می اینڈ فار ایوری جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ سب متفق ہیں. دے آل اگری, دے ہیو اے کنسنسس آن دس that this is the final copy of Quran Pak and this is how it will be perceived as, even if there is dua just like la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, that's a dua but it comes as an ayat. Surah Fatiha is a dua but it comes as a surat. So there are certain dua which come as an ayat, there are certain dua that comes as a surat, that but they are all wahi, they are all the revelation from behind the veil to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that has been conveyed to us in the shape of a book.